وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسا اوقات جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں بے شمار خیالات، افکار اور وسوسے ہمیں نماز سے غافل کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا جسم مسجد کے اندر نماز میں ہوتا ہے، ہمارا دماغ دنیا کی کسی اور جگہ میں ہوتا ہے۔ امام قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے، لیکن ہمارے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم سبھی اس سے دو چار ہوتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت عثمان بن ابی العاص راوی ہے ان عثمان بن ابی العاص اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي يلبس علی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاك شیطان يقال خنزب فاذا احسست فتعوذ باللہ منه وادفل على يسارك ثلاثا۔ عثمان بن ابی العاص راوی ہیں۔ عثمان بن ابی العاص اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، شیطان میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مجھے نماز میں قرآن بلا دیتا ہے، یلبس علی، وسوسہ کرتا۔ آپ نے جواب دیا ذاک شیطان یقال خنزب، کہ وہ ایک شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ جب بھی تمہیں اس شیطان کا وسوسہ محسوس ہو تم فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکو۔ قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، عثمان بن ابی العاص کہتے کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ رب العالمین نے شیطان کے وسوسوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی وسوسہ آئے، پہلے ہم یہ سمجھ لیں نماز کی حالت میں وسوسہ کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں کوئی بھی بات جو نماز کے باہر کی ہو، چاہے وہ حج و عمرے کی ہو، چاہے قرآن کی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نماز کے باہر کی کوئی بھی بات ہے وہ بھی وسوسہ ہے۔ نماز میں آپ کا دل اور دماغ، پورا جسم نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ تو نماز کی حالت میں دنیا میں کوئی بھی بات ہے، کاروبار کی، کسی بھی طرح کی، وہ شیطان کا وسوسہ ہے، فوراً اسٹاپ کریں، روکیں۔ حدیث میں علاج بتایا کہ کیا علاج ہے؟ فوراً روکیں، شیطان سے پناہ مانگیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور بائیں طرف 3 بار ہلکی آواز کے ساتھ ایسا کریں کہ بغل والے نمازی کو کسی طرح کی اذیت نہ پہنچے۔ لیکن جو سوال ہے وہ ہم سبھی کے لیے کہ ہماری نمازوں میں وسوسے کچھ زیادہ ہی آتے ہیں، بلکہ ہماری بیشتر نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ کب شروع ہوئی کب ختم ہمیں نہیں معلوم، امام کے سلام پھیرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ بعض افراد نے، بعض شباب نے یہاں تک شکایتیں کی کہ نماز کی حالت میں نہایت نازیبا، گندے، غیر مناسب خیالات تک آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمیں اصلی وجہ جاننی ہوگی، اصل سبب جاننا ہوگا، کیونکہ جب تک مریض کی بیماری کا اصل سبب نہ معلوم ہو اس کا علاج مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، اصل سبب سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہم اپنی نمازوں سے بہت غافل ہیں۔ اصل سبب یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں نہیں سمجھتے۔ ہم نماز میں جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، جو آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اس کا معنی مفہوم نہیں جانتے۔ رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار، 5 بار، 7 بار،
ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں معلوم. سجدے میں جاتے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، نہیں جانتے. اگر کسی کو، بہت سارے افراد مدارس کے فارغین بھی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، اور ہماری بیشتر آبادی تو عربی جانتی ہی نہیں، اس کا معنی مفہوم کی بات تو دور کی بات ہے. لیکن اگر کسی شخص کو کسی لفظ کا، کسی دعا کا معنی بھی معلوم ہے تو نماز میں استشعار کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کے معنی مفہوم کا احساس نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے. اگر نماز شروع کرتے وقت جب ہماری زبان سے اللہ اکبر نکلے اور ہمارے دل میں یہ معنی موجود ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ بھی احساس ہو کہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ مصلی کے سامنے ہوتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت جدا ہو. رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہماری زبان پہ ہو، اور اس کا معنی مفہوم کہ میرا بلند عظیم رب پاک ہے، یہ معنی دل میں جاغوزی ہو، تو ہمیں نماز میں ایک لذت ملے گی، ایک مزہ ملے گا. جتنی بھی عبادتیں ہیں شریعت اسلامیہ کی، سب میں ایک لذت ہے. نماز کی ایک خاص لذت ہے، نماز کی ایک خاص لذت ہے. اسی بنا پہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں. نماز کی لذت حاصل کریں. اگر نماز کی لذت ہمیں مل گئی تو پھر یہ دنیاوی لذتیں، یہ دنیاوی فرحت بخش چیزیں، زمین جائیداد، گھر بار، کاروبار، زوجہ اولاد، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، یہ تمام لذتیں ہیش اور حقیر نظر آئیں گی. لہذا نماز کی لذت حاصل کریں. وہ لذت تبھی ملے گی جب نماز میں پڑھی جانے والی تمام دعاؤں، آیتوں کے معنی و مفہوم کو ہم جانتے ہوں، اور تبھی اس کے بعد ہی ہمیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل ہوگا، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. خشوع خضوع یہ اہم چیز ہے نماز کی، اور یہ بغیر نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے معنی و مفہوم کے جانے ہمیں نہیں مل سکتا، کسی قیمت پر نہیں مل سکتا. ہمارے پاس علماء کی دعات کی کمیٹی، تنظیم، سب لوگ موجود ہیں. آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اپلیکیشن سے سب میں دعاؤں کے معنی و مفہوم موجود ہیں. لہذا سب سے پہلا کام یہ کریں، جو سوشل نیٹورکنگ سائٹ پہ ہم اپنا وقت پر بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم پہلے نماز میں جو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں ترتیب وار سب کے معنی و مفہوم کو یاد کریں. اور خاص طور سے نماز میں عام طور پہ ہماری بیشتر بڑی تعداد نماز میں آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتی ہیں. ان صورتوں کے معنی و مفہوم کو دیکھ لیں، تفسیر دیکھ لیں، معنی و مفہوم یاد کر لیں، تاکہ ہمیں نماز میں وہ روحانی لذت ملے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں نماز کے ذریعے سکون دو. ارحنا بالصلاۃ یا بلال. دعا ہے کہ رب العالمین الہی ہمیں نمازوں کی لذت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما. الہی ہمیں نمازوں سے محبت کرنے کی توفیق دے. الہی ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ کر. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.